اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور مال کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو بھی یہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکارڈنگ ٹو حدیث، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ اور صدقہ دینا ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آخر صدقے کے کیا فائدے ہیں؟ تو صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صدقے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اور صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے، اور صدقہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، اور صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو دیکھیے صدقہ دینے کے کتنے سارے فائدے ہیں، اور جو ہم خود پر خرچ کرتے ہیں ہمیں اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے، لیکن جو ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں پاک مال خرچ کرتے ہیں یا پاکیزہ کمائی خرچ کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی مایوس یا خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینا جسے وہ خرچ کرتا ہو وہ دینا ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہو، یعنی آپ کسی کو صدقے میں وہی چیز دیں جو آپ خود پر خرچ کرنا پسند کریں یا آپ خود کے لیے لینا پسند کریں۔ اور اللہ کی راہ میں بہترین دینا وہ دینا ہے جسے انسان اپنے جانوروں پر خرچ کرے یا پھر جسے انسان اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایسا ہے جیسے جہاد کرنے کے برابر۔ اور سب سے بڑا ثواب ہے چھوٹے بچوں پر خرچ کرنا، کہ اجر میں اس آدمی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہو۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، خرچ کرنے والوں کو بہترین عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، روکنے والوں کا مال تلف کر دے۔ اور کچھ شرطوں میں صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال یا پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور مال کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو بھی یہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے مومنو، جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حرام مال سے اور حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حرام مال یا حرام چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ ہمیں حلال چیز یا حلال مال کو ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ دکھاوے کے لیے یا شو آف کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا نام ہوگا، تو وہ یہ جان لیں کہ وہ لوگ اگر احد پہاڑ کے جتنا بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی ویلیو ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی نیک نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے یہاں اس کی ویلیو احد پہاڑ کی جتنی ہوگی۔ اور قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کرتے رہو، جو پاک مال ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اسے لوگوں پر خرچ کرتے رہو۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑا علم والا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی راہ میں نیک نیت سے خرچ کرتے ہیں، پھر چاہے ہم سب کے سامنے دیں یا پھر چھپا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔
بس ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے کہ ہم کسی دکھاوے کے لیے نہیں دیتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، یعنی کسی کو نہ احسان جتا کر دینی چاہیے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچا کر دینی چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر آپ اپنی خیرات کو دکھا کر دیتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اپنی خیرات کو پوشیدہ رکھتے ہو تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جو بھی خیرات یا صدقہ ہم دیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بہت اجر و ثواب دینے والا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں بہترین چیز کو خرچ کریں جو ہم خود کے لیے لینا پسند کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو بخوبی جانتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ جب ہمارے پاس زیادہ ہوگا تب ہم خرچ کریں گے، بلکہ ہمارے پاس جتنا بھی ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج مٹی کے اوپر ہیں تو کل مٹی کے نیچے، اس لیے جتنا بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، پھر چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔